واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس جہان کو کچھ ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ حضرت انسان اس میں رہتے ہوئے تین چیزوں کے بیچ سفر کرتا ہے۔ مالک نے اس کو ایسے سسٹم عطا کیے ہیں کہ یہ سوچتا ہے، جو سوچ لیتا ہے وہ الفاظ کی شکل دھار کے اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں، اور پھر جو یہ بولتا ہے اسے کرنے کی اور تولنے کی کوشش کرتا ہے، اور یوں ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے کہ انسان ان تینوں حالات میں اچھی کیفیت میں رہے، کیونکہ سوچ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو بری سوچ کو واضح کر دیا گیا اور اچھی سوچ کو عقیدہ بنا دیا گیا، جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ اسی طرح گفتار بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھیج کے آسمان سے نصاب اتار کے ہر دور میں کتاب دے کے اور ساتھ میں معلم اور استاذ کا اہتمام کر کے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا۔ اور تیسری چیز ایکشن ہے کہ بندہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شریعت نے بڑا خوبصورت کام کیا کہ بتا دیا کہ یہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اگر ان تین چیزوں کے درمیان آپ اور میں رہیں تو آج کا جو کتاب اللہ کا ترجمے اور تفسیر کا دورہ ہے، الحمد سے لے کے والناس تلک آپ کو یہی چیزیں ملیں گی کہ کتاب اللہ تین چیزوں کے ارد گرد بات کرتی ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ خبریں دیتی ہے، اخبار، علوم، معلومات۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی خبریں ہیں ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، تکذیب نہیں۔ اور اگر کوئی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو جا کے احساس ہو جاتا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا تھا وہ غلط ہے۔ اس کی ہم مثال لیتے ہیں۔ دوسری چیز پڑھ لیں، قرآن مجید امور پہ بات کرتا ہے کہ امر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، آرڈر۔ جو ضروری چیزیں ہیں انسان کے لیے، کامیابی کے لیے اور اس کی اگلی لائف کے لیے، وہ اسے کرنے کا کہتا ہے، اور جو چیزیں اسے نقصان دے سکتی ہیں آج یا کل، ان سے روکتا ہے۔ ان تین چیزوں کے بین قرآن مجید اپنا سفر کرتا ہے اور لوگوں کی انگلی پکڑ کے انہیں چلاتا ہے۔ خبر پہ آئی ہے۔ کتاب اللہ میں سینکڑوں مرتبہ یہ خبر دی گئی کہ جہانوں کو پالنے والا، عدم سے وجود دینے والا، پیدا کرنے والا، انسانوں کے مسائل کو سمجھنے والا اور مسائل کے مطابق وسائل مہیا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ خبر ہے، اور یہ خبر جناب آدم علیہ السلام سے لے کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تلک اور آپ سے لے کے قیامت تک حقیقت ہے۔ مگر ایک دور آیا کہ طاقت کے نشے میں چور، وقت کے فرعون نے یہ لفظ بولے تھے، وما رب العالمین۔ یہ کیا خبر لے کے پھرتے ہو؟ کون ہے رب العالمین؟ اس نے چونکہ کام بڑے کیے تھے، مصر کی آبادی میں، وہاں کے سماج میں، سوسائٹی میں لوگوں کی آسانیاں،
ان کے لیے ہر شعبہ جو بھی سائنس کا موجودہ شعبہ ہے وہ وہاں موجود تھا، اور دنیا دنگ ہے آج بھی ہماری سائنس کے، انہوں نے وہ احرام کیسے بنا لیے، لیکن انہوں نے کیا تھا۔ اب اس کے دماغ میں یہ سوال اٹکا ہوا تھا کہ رب العالمین سسٹم میں چلا رہا ہوں، نام رب العالمین کا ہے، نہریں میں نے کھدوائی ہیں، نام رب العالمین کا ہے، بازاروں کے اندر جو جو سہولتیں چاہیے وہ میں نے مہیا کی ہیں، شہری آبادیاں، بہرحال الغرض لمبی چوڑی بات، انکار کر بیٹھا اور دعویٰ کیا کیا اس کے مد مقابل، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا منتظم اعلیٰ میں ہوں، پروردگار میں ہوں، میں ہی ساری مشکلیں حل کرتا ہوں، مسائل جب بنتے ہیں تو ان کو میں ہی دیکھتا ہوں۔ خیر یہ دعویٰ تھا قرآن کا کہ رب العالمین اللہ ہے، اس نے اس کو رد کیا، تصدیق نہیں کی، تکذیب کی ہے۔ تصدیق رب نے کہاں کروائی؟ جب غوطے کھا رہا تھا اور پہلا غوطہ آیا، فوج بھی ساتھ ہے، موجوں میں پھنسا ہوا ہے، ہاتھ باہر نکال کے جو اس کی آواز آخری جملے سنے گئے وہ جملے یہ تھے، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میرے پاس موسیٰ و ہارون علیہ السلام جو خبر لے کے آتے تھے کہ رب العالمین صرف اللہ ہے، میں اسے مان گیا ہوں، یہ سچ ہے۔ زندگی میں قرآن مجید کی خبروں کو مان لیجئے، وگرنہ یہ مرنے نہیں دیتا جب تک منوا نہیں لیتا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی اخبار ہیں آپ ان کو لے کے تصدیق کرتے جائیں، آپ یقین کریں زندگی بدلتی جائے گی، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ میں صحیح کیسے ہوں، میرا گھر کیسے ٹھیک ہو، میرا سماج کیسے بہتر ہو، میری سوسائٹی میں خیر کیسے آئے، برائیاں کیسے ختم ہوں، میں اس کی خبروں کے ساتھ مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ بلکہ آرڈر ہے کہ آپ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن پڑھنے سے پہلے دو کام کر لیجیے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کر لیجیے، برتن صاف ہونے چاہیے، کیونکہ برتن صاف نہ ہو تو سکی ماں بھی اس میں سالن ڈال کے نہیں دیتی، یہ فیصلہ ہے۔ ہاتھ صاف نہ ہوں تو نفیس لوگ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یار ہاتھ دھلے ہونے چاہیے، بیٹھنے کی جگہ صاف ہونی چاہیے، اور اس سے ریٹ بڑھتا ہے۔ دال کی پلیٹ 50 روپے میں کئی ہوٹلوں پہ، عام ڈھابوں پہ مل جاتی ہے، آج بھی لوگ دے دیتے ہیں۔ وہی دال کی پلیٹ اگر 2000 سے اوپر ریٹ لے جائے تو پیچھے یہ نہیں کہ کوئی دال سونے کی بنی ہوتی ہے، اس کا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے، بیٹھنے کا سیٹنگ پلان، پھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ صاف ستھرے ہیں، ماحول اچھا ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، کراکری زبردست ہے، اور جس برتن میں پکایا ہے اس میں آپ کو سرو نہیں کیا گیا بڑا نیٹ کلین کر کے، تو یہ ریٹ اس کے لگ گئے۔ مومن جو ہوتا ہے یہ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے قرآن کی خبروں کے ساتھ۔ پڑھیے ذرا اعوذ باللہ، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے اس کا ترجمہ کرنا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ اعوذ باللہ، مجھے کہیں بھی گرمی میں جانا ہوگا تو میری کوشش ہوگی کہ میں سائے میں بیٹھوں، جہاں پنکھا چل رہا ہو، جہاں ایئر کولر ہو، جہاں اے سی ماحول ہو، میں دھوپ میں نہیں بیٹھوں۔ یہ دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے مجھے اللہ کا سایہ، رب کا شملہ، اللہ کی چھتری، رب کی نگرانی، اللہ کی حفاظت چاہیے۔ اسے ہم کہتے ہیں تعویذ محبت۔ جہاں بھی قرآن میں عین واو ذال آئے گا اس میں تعوذ اور تعویذ ہوگا کہ اپنے آپ کو میں نے نقصان دہ چیز سے بچانا ہے، مجھے جس سے محبت ہے مجھے اس کے پاس رہنا ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ننیال آتے تھے، ماں جی سے کہتے تھے انہوں تیار کر دو اسی نال لے کے جانا، تو میں بھاگ کے ماں کی گود میں جاتا تھا کہ ماں جی نہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ بڑے پیار کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ کوئی دشمن نہیں تھے، لیکن بندے کو جہاں پیار ہے وہ دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے اعوذ باللہ، اللہ مجھے آپ کے دامن میں رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کی حفاظت میں رہنا ہے، یہ خبر ہے۔
اور یہ خبر میں پیش کر رہا ہوں اور قرآن اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب اس خبر کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی شخص بھی آتا ہے. اچھا, دوسرا ہے تعویذ نفرت. آج کل کی دنیا میں جو عامل لوگ ہیں نا, یہ دو تعویذ بڑے دیتے ہیں. ایک کہ جو آپ کا نہیں بن رہا, آپ اسے چاہتے ہیں وہ آپ کے قدموں میں آ جائے, حالانکہ قدموں میں نہیں دل کی جگہ ہوتی ہے. اور دوسری ہوتی ہے تعویذ نفرت, جو میرا نہیں بنتا میں دوسرے سے توڑ کر آ کے اسے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. من الشیطان الرجیم. اللہ ہر طاقت, شیطان کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو حق سے دور کر دے. اللہ مجھے کسی ایسی طاقت اور قوت کے زیر اثر نہیں رہنا. کل ما شیطان و ابعد, ہر وہ شیطان جو رحمان سے دور کرے میں نے اسے گلے نہیں لگانا, میں نے اس کو نہیں ملنا, میں نے اس کے پاس نہیں جانا. الرجیم, میں نے اس کو روک دینا ہے. رک جاؤ بس. لعنت کیا ہوتی ہے؟ ہم 5 انگلیوں سے ہاتھ کا اشارہ کر کے کسی کو یوں کہتے ہیں, تو یہ معنی نہیں ہے کہ یہ پھٹکار یا لعنت. اس کا معنی ہے بھی میرے سے پرے رہنا. سٹاپ اٹ, رکیے بس, آپ نے قریب نہیں آنا. یہ ہاتھ کا اشارہ لعنت کیوں شمار ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی تھا کسی کو دور کر دینا. تو میں ایسے طاقتوں کے قریب نہیں جانا چاہتا جو مجھے میرے مالک, میرے مہربان, میرے خالق, میرے رب, میرے الہ اور میرے خیر خواہ سے دور کر. اب صرف یہ ایک جملہ ہی اترا ہوتا انسان کی کامیابی کے لیے تو کافی تھا, لیکن یہ خبر ہے, کمال کی خبر ہے. اب دنیا میں جتنے خیر کے پہلو ہیں اسے رب کے دامن میں ڈھونڈیے, قرآن مجید میں لیجئے, خبر اٹھائیے, آپ کو ملے گی. آپ بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ. آپ نے جب فیصلہ لے لیا کہ میں نے گندی چیز نہیں کھانی تو ڈن ہے, مجھے غلط چیز نہیں لینی, یہی انسانیت ہے. اب اس میں یہ کیا ہوا کہ ہم برادریاں لے کے بیٹھ جائیں کہ جو لوگ جاٹ ہیں وہ یہ کریں گے, جو آرائی ہیں وہ نہیں کریں گے, جو خان ہیں وہ کریں گے, جو راجپوت ہیں وہ نہیں کریں گے. بھئی ایسی چیز نہیں ہے. انسانیت کامن چیز ہے, برابر ہے. اب کچھ خبریں اور لے لیں. آیت الکرسی تقریباً ہر بچے کو, جوان کو, بزرگوں کو یاد ہوتی ہے. آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ 19 خبریں ہیں آیت الکرسی, اور یہ عقیدہ ہے. ایک خبر کی بھی کہیں تکذیب ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ فرعونی, نمرودی, قارونی اور حمانی سوچ آ گئی. ابو الحکم ہو کے بھی بندہ ابو جہل ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں بڑے اختصار سے یہ بات دورے میں پڑھا جا چکا ہے, تفسیر کی جا چکی ہے, لیکن لفظ بندے کی زندگی, یہ لفظ جو ہوتے ہیں زندگی بدلتے ہیں. الفاظ ہیں یہ. کیا ہے لفظ؟ مالک کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یقین کر لو کہ کل کائنات کو جھکانے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اللہ کو کوئی نہیں جھکا سکتا. اسے الہ کہتے ہیں. چیک کر لیں, اب پورا ماضی لے آئیں, آج تلک ہر باغی اور طاغی کو طاقت سے طاقتور کو جھکنا پڑا ہے, رب کے سامنے تسلیم کرنا پڑا ہے. نمرود کو دیکھ لیں, کتنی اکڑ تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مچھر نے امرود کو جوتے مروا کے نمرود کو امرود بنا دیا. وہ جو کیڑا ہے نا آج بھی یہ دماغوں میں آتا رہتا ہے, اسے جھکنا پڑا. حامان کتنا بڑا انجینئر تھا اپنے دور کا, اور ایسی بلند بلڈنگ ابھی تلک شاید بناتے رہیں لوگ, لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ نہ بنا سکا. قارون کے پاس کتنا خزانہ ہے, دولت ہے, لیکن انہیں زندہ زمین میں گڑنا پڑا. رب کی شاہی صدا قائم ہے. اللہ لا الہ الہ, سب کو جھکنا پڑے گا. ہم جھکتے ہیں, جو جھک گیا کامیاب ہے, جو اکڑ گیا یہ انا ہے, اور انا میں ہے, اور میں مر گئی, اس کی موت ہے. اللہ هو الحی, لفظ الحی پہ غور کر لیں, یہ دعویٰ ہے, یہ خبر ہے. جو ابدی زندہ ہے, دائمی زندہ ہے, اس کی زندگی ادھار نہیں, مستعار نہیں, کسی سے لی ہوئی نہیں, وہ خود زندہ ہے.
دوسروں کو زندگی دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، مستعار دیتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان، میں نے جس کو زندگی دینی ہے میں نے اس کو فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اب اس کو چیک کر لیں ورڈ میں، ماضی دیکھ لیں، تاریخ اٹھا لیں، ہسٹری لے آئیں، جو بھی زیرو چیز آئی وہ گئی، اس کو موت ہے۔ سدا زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب صرف انبیاء کو لے لیں، انبیاء کو۔ ہمارے ہاں دو موقف چلتے ہیں، کیسے صحیح کریں اپنے آپ کو، فرقہ واریت سے کیسے بچ سکیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ انبیاء حیات ہیں علیہم السلام، دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، وفات پا گئے۔ حیاتی اور مماتی ہم دو ہو گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، الیک سلیک چھوڑ دی، اچھے الفاظ اور وہ ادب کے دائرے بھول گئے۔ اب ذمہ داری کیا تھی؟ پڑھ لیتے۔ کنز الایمان ترجمہ ہے اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی، انہوں نے 17 جگہ پہ قرآن مجید میں ترجمہ کرتے ہوئے انبیاء کی وفات کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ بھئی کیوں نہ کرتے، امام ہے، جو مرضی کر لیں، قرآن بدلنا آسان نہیں ہے، خود کو بدلنا پڑے گا۔ آئیے میرے ساتھ پہلے ترجمہ کرتے ہیں، کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پہ ہے اس کو فنا ہے۔ اب اس میں اوورال سارے آ گئے، انبیاء بھی، عوام بھی۔ ایک آیت قرآن مجید میں 3 دفعہ آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں موت کی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، انبیاء بھی ہوں تو موت آنی ہے۔ تیسرا مقام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبروں کے بارے میں لفظ بولا، یہ خبر ہے، انک میت و انہم میتون، محبوب آپ کو بھی موت آنی ہے، مرنا انہوں نے بھی ہے۔ چوتھا مقام آیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، محبوب ان کو کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگانی اور میری موت، میرا مرنا، یہاں لفظ مرنا بولا ہے اعلیٰ حضرت۔ بھی کتنا صاف تھا، پڑھنے والے اگر سٹڈی کرتے، پڑھتے، قرآن کا مطالعہ ہوتا تو ہم کبھی لڑتے ہی نہ۔ اچھا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک بستی سے گزرے، چھتیں گری ہوئی ہیں، برباد اور ویران ہے، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ ان کو رب کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس۔ یہ ترجمہ کسی اور کا نہیں، اعلیٰ حضرت کا ہے، جو ہم ساری زندگی لڑ لڑ کے زندگیاں گزار گئے ہیں۔ فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو قرآن پہ آ جائیے، آپ کو بڑی خبر دے گا، خبر کو مان لیں، جو قرآن کہہ رہا ہے تسلیم، اس پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کریں گے تو وہ میری مرضی ہوگی۔ وہ کبھی فرعونی سوچ بن جائے گی، کبھی قارونی، کبھی حمانی، کبھی نمرودی، کبھی ابو جہل والی، لیکن مجھے قرآن کے ساتھ ٹچ رہنا ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے شیطانی طاقتوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے تو کہا قرآن پڑھنا ہے تو پہلے یہ سوچ بنائیے کہ میں نے رب کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، شیطانی سوچوں کے ساتھ میں نے نہیں بڑھنا، ایزی ہو جائے گا۔ القیوم، یہ خبر ہے کہ اللہ سدا بہار قائم ہے، وہ خود قائم ہے، اسے کوئی امبیلنس نہیں کر سکتا، وہ کل کائنات کو بیلنس کیے ہوئے، وہ جب چاہے ڈاما ڈول کر دے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ پوری روح زمین کو ہلا کے رکھ دے۔ امن جعل الارض قرارا، پانیوں پہ زمین کی فٹ بال رکھ کے جو بیلنس کر دیتا ہے وہ اللہ ہے، وہ ہلانے پہ آئے تو اللہ ہے، ساری دنیا مل کے زمین ہلانا چاہے تو نہیں ہلا پاتا، کہیں جزوی طور پہ تھوڑا بہت کہیں دھماکہ کر لیا، بارود لگا دیا، ہو گیا، لیکن ساری روح زمین یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں دعویٰ ہے۔ اب آپ چیک کر لیں، کوئی انسان دنیا میں ہو وہ کہے کہ میں زندگی میں کبھی ڈگمگایا نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کان میں جو پانی کی مقدار تھی نا جس سے انسان بیلنس رہتا ہے وہی نہیں رہی، اب اس کو اونچی نیچی جگہ کا پتہ ہی نہیں چلتا، پاؤں رکھ بیٹھتا ہے، کمر میں چک پڑتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، موچ آ جاتی ہے۔ تو یوں پڑھتے جائیے قرآن کو، جو جو خبر ہے مانتے جائیے،
آپ فرقہ واریت سے دور ہوتے جائیں گے. بس دنیا کو ایک کہہ دیں کہ مجھے رحمان نے بنایا ہے, میں اللہ ہی کا بندہ ہوں. بندہ اپنی کمپنی کے خلاف نہیں جاتا, اور اگر کمپنی کے خلاف جائے تو کمپنی کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو فارغ کر دے. میری کمپنی اللہ ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ, اس کا معنی یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کمپنی, آپ کے ساتھی, آپ کی معیت, آپ کے ساتھ رہنے والے, چلنے والے. تو انشاءاللہ یہ تو تھی خبریں, اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں اس کو. دوسری چیز فرقہ واریت سے بچنے کے لیے کتاب اللہ جو آرڈر دے آرڈر مانتے جائیں. بھئی نوکر کو کیا ہے, مالک کہے کہ روٹی بنا, مالک کہے روٹی توڑ دے. گول بنا, اب اس کے 4 ٹکڑے کر دے. نوکر کو تو ماننا ہے, وہ غلام ہے. کہتے ہیں کہ محمود اور ایاز کا جو جوڑ ہے یہ دنیا میں بڑا مشہور ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. کیا تھا؟ لوگوں نے شکوہ کیا کہ اس میں کیا خوبی ہے کہ آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں, ہمیں پیچھے رکھتے ہیں. جو اعتماد اس پہ ہے وہ کسی اور پہ نہیں. خیر ہوا ایسے, انہوں نے کہا جی چیک کر لیتے ہیں. بادشاہ سلامت کو ایاز کو جو پیالہ تھا اپنی جان سے بھی پیارا, وہ رکھ دیا ہے, سجا دیا ہے. ایک ایک کر کے اندر نوکروں کو بلایا گیا اور کہا لائنیں لگی ہیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. یہ پیالہ اٹھا کے توڑ دو. کہنے لگے گی جان کی امان, ہمیں علم ہے کہ اس پیالے کی قیمت کیا ہے, آپ پوری دنیا غرق کر دیں گے, یہ پیالہ آپ کو اتنا پیارا ہے, ہم جانتے ہیں. کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, آخر ایاز کو آئیں بھئی, اس نے پکڑا اٹھا کے زمین پہ پھینکا. میں پیالے کو نہیں کہا, یہی فرق ہے آپ میں اور اس میں. اب آپ پریشان ہیں کہ اس نے پیالہ توڑ دیا. اس نے پیالے کو نہیں, اس نے مجھے دیکھا ہے, میں نے کیا بولا. انسان کبھی بھی کتنی بڑی سے بڑی بھی ہستی ہو اسے نہیں دیکھے گا, مالک کو دیکھے گا. میں کس کا ہوں, وہ کیا کہہ رہا ہے, کر گزرو. یہی کامیابی ہے. آپ فرقوں سے بھی بچ جائیں گے, جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گے, لڑائیوں سے بھی بچ جائیں گے. والد صاحب نے ایک دفعہ بلایا اور ایک کام کا, 5 بیٹے ان کے لائن میں کھڑے ہیں, 4 نے معذرت کر لی, 4 نے معذرت کر لی. بات یہ تھی کہ اپنی ماں کو نہ چھوڑاؤ. کہنے لگے نہیں. 5ویں نے ہاتھ پکڑا, میاں آئیں چلیں. کوئی جھگڑا لڑائی ہوگی, کوئی آپس کی ان کی کلیش ہوگی, دور ہوگی. بیٹوں کو باپ حکم دے, اب بیٹا ماں کی طرف دیکھے یا باپ کی طرف دیکھے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا کا تقاضا تو بڑا عام ہے. یہ بیچ میں بچوں سے پوچھے نا, ابو زیادہ پیارے ہیں یا امی زیادہ پیاری ہیں. جو کلیئر کٹ بچے ہوتے ہیں وہ صاف کہہ دیتے ہیں امی سے پیار ہے یا ابو سے. جو ڈپلومیٹک سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں نہیں, دونوں. حالانکہ فرق ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ فرق ہوتا ہے. کچھ بچے باپ سے بہت جڑے ہوتے ہیں, کچھ ماں سے بہت جڑے ہوتے ہیں. لیکن آرڈر کس کا ہے؟ اماں جنت ہے, جنت کا مین گیٹ رب نے باپ کو رکھا ہے. ماں کو آرڈر دینے والا, ماں کی جنت رب نے جو بیوی ہے اس کے شوہر کے پاس رکھی ہے. یہ اس کے وجود کا حصہ ہے. لہٰذا باپ بھی سامنے آ جائے, حالانکہ باپ سے بڑھ کے عزت تو کسی کی نہیں. شریعت قرآن آرڈر دیتے ہیں کہ نہیں, یہاں تیرا شوہر تیرا اس وقت جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی اور پاور ہے, اس کی بات مان لے. ابو کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ خون کا ہے. یہ لفظوں کا رشتہ ہے, الفاظ. یہ ٹوٹ گیا تو مشکل ہو جائے گی. یہ تو قبول ہے قبول ہے قبول ہے سے بنا تھا, طلاق 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 پہ ٹوٹ جائے گا. ابو 1000 مرتبہ جو مرضی بول دے, وہ رشتہ ختم نہیں ہونے والا. لہٰذا شریعت نے کمزور پہلو کو دیکھا ہے, اسے مضبوط کیا جائے. اب معاملہ ان کا بعد میں رفع دفع ہو گیا. ایک موقع آیا تو بچوں نے کہا ابو آپ ہمارے ساتھ برابر سلوک نہیں کرتے. کہتے بیٹا یہ دنیا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسے آپ کرتے ہیں ویسے. وہ وقت یاد کریں کہ جب 4 ایک سائیڈ پہ اکڑ گئے تھے اور ایک نے میرا ساتھ دیا تھا تو مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ کو بھی وہ بندے اچھے لگتے ہیں جو دنیا کو فیس کر لیتے ہیں. سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تھا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر دیا اللہ کو ایک مانو,
یہ اپنی شہزادگی چھوڑ کے، ان کے بارے میں جو لکھا گیا ہے نا کہ یہ جو لباس پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. امارت اللہ نے دی تھی، کاروبار تھا، ٹریڈ تھا، بزنس تھا، اور ان کا پرفیوم اس وقت کے روم سے آتا تھا. لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ بزنس سردیوں گرمیوں کا ذکر ہے. اور جو وہ لگا لیتے تھے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا تھا، اس لیے پہچان ہوتی تھی کہ مصعب ابن عمیر گزر کے گیا ہے، یہ ان کی خوشبو ہے. یہ سب چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے ٹاٹ پہ بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اگر امر اور آرڈر میں لذت آشنائی نہ ہو تو یہ بوجھ ہے. اگر اس میں ٹیسٹ پیدا ہو جائے، لذت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، چاہت پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے پہنچ کے اس چیز کو جو ہے وہ لیتا ہے، گھر بیٹھے نہیں منگواتا. یہ آن لائن سسٹم نہیں ہے کہ قرآن آ گیا ہے. ان لوگوں نے قرآن جا کے غزوات میں لیا ہے، انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھ کے لیا ہے، کسی نے سولی پہ لیا ہے. ہم تو ٹھنڈے ماحول میں نہیں نہ لے پاتے، انہوں نے تو وہاں مان کے دکھایا ہے. ٹھیک ہو گیا، آرڈر لینے والے بن جائیں. قرآن مجید کے 500 آرڈر ہیں، وہ نکال لیں، ایک دفعہ دورہ کریں، قرآن مجید کا پڑھ لیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. مثلا اگر ہم سورہ فاتحہ کی طرف سے لائیں تو 20 آیتوں تک خبریں ہیں. 21ویں آیت میں پہلا آرڈر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بن جاؤ. بندے کس کے بننا ہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں غلامی میں زندگی گزار دوں اپنے ابا جی کی، زندگی غلامی میں گزار دوں دادا جی کی، نانا ابو کی. یہ بڑی ہستیاں میری، استاذ جی کے، اپنے معلم کی. اللہ کہتے ہیں ربکم، ان کی خدمت بھی کرنی ہے. وبالوالدین احسانا، میرا آرڈر ہے نیکی کرنی ہے. لیکن اگر یہ مالک اور خالق کے خلاف تمہیں کسی چیز پہ مجبور کریں، نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. اور جو یہ کر لے گا، سٹینڈ لے لے گا اپنے رب کے لیے، اسے کہتے ہیں مصعب ابن عمیر. ماں نے کیا کہا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی، والدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بڑی بڑی دنیا رکاوٹ بنی، لیکن انہوں نے رکاوٹ نہیں بننے دی. نتیجہ کیا نکلا؟ جب عہد ہوتی ہے تو یہ گھر سے جب خبر ملی کہ پہنچنا ہے، تو ان کے پاس کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ جو اوپر لپیٹ لیتے. صافہ تھا جس کو باندھ کے نہاتے ہیں. پہلے ہم نلکوں پہ یا کنووں پہ نہاتے تھے تو ایک تھوڑا پرنا ٹائپ چادر سے کچھ چھوٹا ہوتا تھا، انہوں لک باندھ کے اتنا علیحدہ سے یہ باندھ کے نا احد میں آ گئے، لڑے، شہید ہو گئے. رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ عنہ. 70 شہادتیں ہوئی ہیں اور مدینے میں 70 چادریں نہیں ملیں کہ 70 لوگوں کو کفن دیا جا سکے. لہٰذا آپ نے کہا کہیں 3، کہیں 2، کہیں 1. جب اس شہزادے کی باری آئی تو اسپیشل پروٹوکول دیا گیا. پروٹوکول کیا تھا؟ کہا کہ جو اس کا اپنا کپڑا ہے نا اس پہ دینے کی کوشش کریں، لیکن وہ سر پہ لیتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ کھینچ کے دیتے ہیں تو سر ننگا. فیصلہ ہوا کہ سر پہ کپڑا دے دیں، پاؤں پہ مدینے والی جو عام گھاس اگی ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہ پلاٹوں میں ہے، وہاں مدینے میں ایک گھاس ہے اسے ازخر کہتے ہیں، تو وہ پاؤں پہ دے کے دفنا دیا گیا. روانگی دیکھیے، بظاہر ناکامی ہے، لیکن کامیابی دیکھیے کہ جو پیمبر نے کہا مانتے چلے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ نے کہا وہ بتاتے چلے گئے. اوس اور خزرج کی وہ جنگ تھی جو صدیوں پہ محیط تھی، یہ بھائی بھائی بن گئے. آج بھی اگر دنیا میں فرقہ واریت کا علاج کوئی دنیا چاہتی ہے نا، قرآن کی خبروں پہ یقین کرنا شروع کر دے، تصدیق کرنا شروع کر دے، اور جو اللہ آرڈر دیتے ہیں اس کو لینا شروع کر دے. پھر نہ دیکھے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے. اصل فرقہ واریت یہ ہے برادری ازم، ہماری مسلک پرستی. اللہ نے قبر میں نہیں پوچھنا آپ سے، کبھی بھی سوال نہیں ہونا، نشر میں نہیں ہونا، حشر میں نہیں ہونا. کسی جگہ پہ 17 فقہوں کو تخصص میں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کسی ایک بھی امتی کا آپ سے یہ سوال نہیں ہونا ایدی کیوں نہیں سی منی. ہاں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب نے ضرور پوچھنا ہے. تو بڑا سادہ سا حل ہے، قرآن آرڈر دیتا ہے، پڑھتے چلے جاؤ، لیتے چلے جاؤ. قرآن جہاں سے روکے رکتے چلے جاؤ، اسے کہتے نہیں.
اور یہ دونوں چیزیں ریس اینڈ بریک ہیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن پڑھو، فائدہ صرف انہی کو دے گا، یہ رستے دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مگر فائدہ صرف اسی کو دے گا جو متقی ہوگا۔ ہم نے کہا شاید متقی تسبیح پکڑنے کا نام ہے، سر پہ ٹوپی کیپ رومال امامہ رکھنے کا نام ہے، نہیں 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 نہیں، یہ ریس اینڈ بریک کا نام ہے۔ مالک جہاں آرڈر دے بندہ ریس پکڑ لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آواز آئے حی علی الصلاۃ؟ میں کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو مجھے آرڈر آ جائے کہ پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کلاس بعد میں لے لینا، آپ آئیں پہلے فوری۔ آپ یقین کریں بسا اوقات وہ شخص اگر دیکھے نا گریڈ وائز، تو 19ویں گریڈ کا 20ویں گریڈ کا آفیسر آ رہا ہوتا ہے اس کی بات سننے کے لیے۔ کیوں؟ بھلے وہ چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، گریڈ اس کا کم ہے، مگر اس کو چن لیا گیا ہے۔ سورج کائنات میں کتنا چھوٹا ہے اور کتنے بڑے اس کے سامنے چھپے رہتے ہیں۔ تو یہی تو تسلیم ہے، والشمس، آسمان کے سورج کی قسم، ہاں یہی قسم ہے۔ تو میں اس کی بات سنتا ہوں، جب ہے ہی وہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اور پہلے 4 مرتبہ کہا گیا، خبر دی گئی ہے کہ تمہارا رب سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور گواہ بن جاؤ کہ تم ہر چیز کو چھوڑ دو گے، رب کو نہیں چھوڑو گے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، ہر پیار ہر رشتہ پیچھے کر دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ کہا پہلی عملی دلیل دیجیے، حی علی الصلاۃ۔ اب دکان ہو، بیوی ہو، ٹی وی ہو، میچ لگاؤ، گھر بار ہو، جو مرضی ہو، پریکٹیکل سے تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ حیا، اور یہ جو حیا ہے نا، یہ بھی آرڈر کی پوزیشنیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سادہ، ابو جی کہہ دیتے ہیں پوتا ذرا کام کر لیں، تو مجھے نا ان کے لب و لہجے سے آثار سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی نہیں اگر میں کل بھی کر لیا تو خیر ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں ان کے ساتھ لفظ لگے ہوتے ہیں، انکار اندازہ ہو گیا، اور کبھی لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ فوری ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ جو حیا کا لفظ ہے مجھے نہیں سمجھ آیا تھا، عربی پڑھ پڑھ کے بہت دیکھی، الفاظ دیکھے، گہرائیوں میں گئے، معانی پرکھے، لیکن کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں اہل زبان کو سن کر۔ میں مسجد نبوی کے باہر گیٹ نمبر 3 پہ بیٹھا تھا، تو یہ جو ٹڈیاں نہیں ہوتی، گراس اوپر، جس کو باقاعدہ شرع میں حلال رکھا گیا ہے، دل مانے تو ٹڈی دل جو لشکر ہوتے ہیں، تو یہ مدینے میں بعض موسم میں بڑی آتی ہیں، تو پھر اس کو پکڑا جاتا ہے۔ 300-350 ریال اس وقت کے جی تھی، آج کل شاید ڈبل ہو۔ تو 2 بچے اس کو شاپروں میں ڈال رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے، تو اس نے ڈال کے تو بھول گیا، تو وہ نکل رہی تھی، تو اس کو کہتا باللہ حق تکترا۔ اب اگر میں اس کو ڈکشنری میں ڈھونڈنے چلا جاتا تو مجھے شاید مشکل ہوتی، لیکن اس نے جب کہا کہ باللہ حق تکترا، وہ تیری ٹڈیاں جب وہ نکل کے باہر جا رہی ہیں، ان کو کنٹرول کر، تو یہ کچھ اور ہے۔ ایک مال میں داخل ہوتے ہیں، مرد ہے، عورت ہے، ساتھ بچہ ہے، بچہ کھلونوں کی طرف، عورت اپنے میک اپ کے سامان کی طرف، مرد گروسری کی طرف، یہ لے کے میاں بیوی دونوں پہنچ گئے ہیں، بچہ بھی کھلونوں کی دنیا میں مست ہے۔ باپ نے بڑے پیار سے کہا تعال یا ولد، کہ ہم نے اب شاپنگ کر لی ہے، چلتے ہیں، بل ہو گیا۔ تعال کا لفظ آرڈر ہے، آئیں بیٹا، آئیں میری پتری، آئیں بچے۔ پھر اس نے لہجہ بدلا اور کہا تعال۔ بچہ پھر وہی مست ہے کہ چلیں، جو وقت گزرتا ہے شاید والدین میرے اس ذوق کو دیکھ کے مجھے لے دیں۔ جب تیسری بار باپ نے کہا نا یلا حیش، یہ جو حی ہے نا اذان میں، اس کو ہم نے مترنم کر کے لمبا کر کے اپنے انداز میں ڈھال لیا ہے۔ کبھی عرب کے لب و لہجے میں سنا ہو تو یہ سپرلیٹو ڈگری آخری درجے کی گھما کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا دھچکا اس کے اندر اور ایسی پاور ہے جو رب کبریا کو رکھ دیتی ہے۔ حی علی الصلاۃ۔ کون ہوتے ہو تم چھوٹے چھوٹے ہو کے؟ آئے کیوں نہیں؟ اٹھے کیوں نہیں؟ چلیے
ایسے آرڈر کو سمجھا ہوا ہو، کبھی قرآن کو مانا ہو تو ہم کبھی شیطان کی طرف جائیں ہی نہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تیری پناہ میں، تیرے سائے میں، تیرے جلال میں، اور تیرے پاس مجھے تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے رہنا ہے، مجھے کسی اور کا آرڈر نہیں ماننا۔ اور پھر قرآن کو پڑھیے، قرآن نے بڑے سادہ لفظوں میں کہا ہے لا تقربوا الزنا۔ ہم یہ تو پتہ کرتے ہیں کہ انسان کیسے بچ سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدائی سے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی فنا اور جدائی زنا میں ہے۔ یہ تھرو پراپر چینل نہیں ہے، چیز وہی ہے جس کو اللہ نے نسل کے لیے چلایا ہے، لیکن اس میں موت کتنی بڑی ہے۔ آپ کی اصل بھی گئی، فصل بھی گئی، نسل بھی گئی، حسب بھی گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی۔ اسی لیے کہا اس کے اسباب کے قریب بھی نہیں جانا۔ تاریں اوپر سے گزر رہی ہیں، شاید کرنٹ ان میں ہو، لیکن کھمبے کو بھی احتیاطاً ہاتھ نہیں لگانا، بارش ہو رہی ہے، کرنٹ آ سکتا ہے، پکڑے جا سکتے ہیں۔ موسم بن گیا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر گھر کے اندر میڈیا پہنچ گیا ہے، سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، ڈالر یورو ریال سب سے آسان طریقہ ہے۔ بند کمرے میں رہ کے اپنی عزت کی جو ہے وہ رونمائی کیجئے، مال کمائیے، کیا ہو جائے گا؟ یہ ان اسباب میں سے ہے جو باپ دادا کی، بزرگ کی سال ہا سال صدیوں کی کمائی عزت کو چند پل میں غرق کر کے رکھ دے گا۔ یہ نہیں کرنا۔ اچھا اللہ جی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ایک اور آرڈر ہے، سود نہیں کھانا۔ اللہ جی کیا ہے، اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا یہ بھی تو ٹریڈ کی طرح ہے، بزنس کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لین دین ہوتا ہے، اس میں بھی لین دین ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟ اس کے بدلے چیز ہوتی ہے، اس کا ہم پیسہ دیتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے۔ سود کیا ہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں رینٹ پہ، ادھار دے کے اس پہ رینٹ لیتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں، اس پہ نفع لیتا ہوں۔ کہا یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کتنا حرام ہے؟ کہا اتنا ہے کہ میرے اور پیغمبر کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ اللہ جنگ کیوں ہے؟ جنگ کس لیے؟ آپ کو پتا ہے بیٹا باپ اور ماں کی پسند پہ نہ آئے تو گھر میں جنگ ہو جاتی ہے۔ میں اپنی مرضی دی کرنی ہے تو انہوں نہیں میں ویکھنا، میری زندگی ہے میں نے دیکھنا۔ یہاں سے ایک سرد جنگ شروع ہوتی ہے جو گھروں کو لے ڈوبتی ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ یہ سرد جنگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹریڈ جائز ہے، بزنس جائز ہے، وقت نہیں وگرنا میں بتاتا کہ کتنا بڑا سرکل ہے جو ہزاروں لوگوں میں ایک گندم کا دانہ ان کو سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے دے کے، عزت کی روٹی دے کے پھر دانہ ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ دانہ گندم کا ایک دانہ مت سمجھیے کہ یہ سستا ہے، اس کو اگانے کے لیے زمین چاہیے، ٹریڈ، زمین خریدی گئی ہے حلال پیسے سے، پانی چاہیے لگایا گیا ہے حلال پیسے سے، ٹیوبل لگانا تھا، جو بھی وہاں لوازمات تھے حلال پیسے سے، کچھ کو ملا ہے، کچھ نے کھایا ہے، کچھ نے کمایا ہے، چیزیں لگی ہیں، پھر جو ہے وہ کھیتی ہل چلانے ہیں، ٹریکٹر چاہیے، ٹریکٹر بھی بنا ہے، خریدا گیا ہے، آیا ہے، تیل لگا ہے، اس میں باقی لوازمات کرتے کرتے وہ تھریشر ہونے تلک، اٹھانے تلک، منڈی پہنچانے تلک، وہ لانے والے لوڈر تلک، ایک ایک بندے نے، رکشے والے نے اس میں سے پیسہ کمایا ہے، اور پھر میں نے جو دیا ہے وہ میرے تک آیا ہے۔ ٹریڈ ہے، بزنس ہے، حلال ہے، جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی ماں کو قبر میں پڑی ہو تو نکال لیں، گھر میں ہو بوڑھی ماں کو کسی بندے کو بلائیں اور ان کو کہیں بھی بے شک 36 مرتبہ اس سے آپ منہ کالا کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ مجھے اس کے بدلے میں جاتے ہوئے 2000 دے دیں، میرا رات کو چولہا جو ہے وہ جلنا چاہیے۔ کوئی غیرت مند آدمی، با حیا آدمی، اس سے بری مثال کوئی نہیں ہو سکتی تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، آخری حد۔ مگر کوئی بندہ تیار ہے سود چھوڑنے کو؟ نہیں، جو لگا ہے وہ کہتا ہے پاجی چھڑو پر ہے، یہ قرآن مجید پرانے دور کی بات ہے۔ نہیں، یہ آج بھی آپ کی اور میری عزت اور آبرو پر، یہ زنا سے روکتا ہے تو آج بھی عزت اور آبرو پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ اور اگر یہ کہتا ہے نا کسی اور کے در پہ نہ جھکنا، تو کچھ آگے بھی جہان ہے، صرف یہ جہان نہیں، اس جہان سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو یہاں کرو گے تمہارے اگلے بینک بیلنس میں وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اے ٹی ایم لگی ہے، جب مرضی نکال لو،
حشر کے میدان میں ضرورت ہے باپ ماں بہن بھائی رشتہ دار کوئی کام نہیں آ رہا, تیری اپنی تیاری جو تو نے یہاں سے کر کے بھیجے تھا ملے گا. وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ, جو برا کر کے بھیجے تھا وہ بھی تیار ہے, لیکن جو برا کر کے بھیجا اس کا کیا ہوگا؟ ہر جان چاہے گی تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا, ہائے یہ چیز میرے سامنے نظر بھی نہ آئے, یہ چیز نظر بھی نہ آئے. مثال لیجئے, ہم نے کسی نے پوچھا جی آپ کے بڑے بیٹے سے ملنا ہے, میں نے مین گیٹ پہ کھڑا ہو کے کہہ دیا وہ ہے ہی نہیں کر, اور وہ پیچھے سے کہہ دے جی ابا جی میں حاضر ہوں. انسلٹ ہوتی ہے فیل کہ نہیں؟ بندہ اس وقت سوچتا ہے یار سامنے نہ ہی ہوندا تو کیڑی گل سی, میں انہوں کہہ جو بیٹھا سا. جو کر بیٹھے ہو یا تو وہ گلے ملے گی استقبال کرے گی اچھی ہے یا برائی, اور گلے میں لٹکا ہوا ہے ریڑھ کی ہڈی میں دمچی میں اس کا جو پریکٹیکل ہے کال ہے بول ہے وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے, اور سامنے کتاب کھول دی جائے گی تو بندہ کہے گا کاش میں زمین میں گڑ جاؤں, یہ میرے سامنے نہ. یہاں اللہ نے کہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ آپ ڈراؤنے ہیں, اللہ آپ خوفناک ہیں, اللہ آپ ایسے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ جتنی سخت ہے کسی اور کی نہیں ہے, یہ بھی خبر ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, آگے پتہ ہے کیا ہے؟ بالکل اس کا الٹ, ان اللہ لرؤوف بالعباد, اللہ تو بڑا مہربان ہے, اب بندے ہی سنگ دل ہو جائیں تو میں کیا. اب اس تناظر میں نے تین چیزیں, تینوں کی مثالیں دی ہیں. قرآن مجید الحمد سے پڑھنا بیٹھ کے سادہ ترجمے کے ساتھ شروع کر دیں. جو قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں, فرقے ختم, مسلک ختم, مذہب ختم, بڑی بڑی جنگیں. میں اس وجہ سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے شاید پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا کہ میرا ددیال دیوبندی ہے, میری ان سے اتنی محبت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن نفرت کی انتہا اس طرف سے مجھے جو ملی ہے میں نے اسے کبھی نہیں گنا کہ اگر اللہ کی وجہ سے ان کی یہ نفرت ہے, الحب للہ والبغض فی, لیکن میں پیار کرتا ہوں, میں ان کے بچوں اور نسلوں کا لحاظ رکھتا ہوں. وہ میرے بزرگ جو چلے گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے تعلیم میں تدریس میں جو فیلڈ میں سمجھتا تھا میں نے اس میں ان کو شامل کیا. میرا ننیال کے ساتھ, ظاہر ہے ہر بندے کو ننیال پیارے ہوتے ہیں, لیکن اس طرف سے مجھے اتنی نفرت ملی ہے کہ مجھے اپنی نانی اماں کا جنازہ نہیں پڑھنا. لیکن میں نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی. دوری کیوں ہوئی ہے؟ جو قرآن کہہ رہا تھا میں کرتا چلا گیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کی ہے میں نے کیا, جہاں سے روکا ہے میں نے نہیں کیا. میرے دوست یار بیلی سارے شیعہ ہیں اور ہیں بھی آغا خانی شیعہ, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ملنا جلنا ہے, لیکن جہاں معاملہ شریعت کا ہو جائے ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں ہوتا, چائے سارے پی رہے ہوتے ہیں اور جب میں شوگر پیشنٹ ہوں, میں چینی نہیں ڈلواتا, میں منع کر دیتا ہوں کہ نہیں بھائی میں نے نہیں پینی یہ والی. تو کیا اس سے نفرتیں شروع کر دیں وہ مجھ سے کہ یہ یار ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے چینی نہیں ڈالتا, ڈاکٹر نے روکا ہے, مجھے اللہ نے روکا ہے, میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ, میں اسی سوسائٹی میں ہوں. ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں ہے, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور, اڑنا تو دونوں نے ہے, رہنا دونوں نے ہے, کھانا دونوں نے ہے, اس نے بھی کھانا ہے, اس نے بھی کھانا ہے, اس نے بھی آنا ہے, لیکن شاہین شکار کرنے آئے گا اور کرگس جو ہے وہ مردار کھانے آئے گا. مجھے مردار کھانا حرام ہے, میں نہیں کھاتا. تو اتنا فرق کر لیں آپ, یقین کیجئے دل پرسکون, مطمئن, ضمیر اپنی جگہ پہ, اللہ کے تعلق پہ کوئی کمپرومائز نہیں. باقی لوگ ناراض ہوتے ہیں تو قیامت کے دن بھی تو انہوں نے سب نے ناراض ہو ہی جانا ہے نا. اللہ نے خون کا اثر الٹ کر دینا ہے. یہاں خون میں کشش ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میگنٹ, لیکن اگر ان کو دو سروں پہ لا دے جائیں تو وہ پشنگ پاور آ جاتی ہے, دھکیلنے لگ جاتے ہیں. قیامت کے دن اس کا اثر الٹا کر دیا جانا ہے. یہاں تو محبت ہے نا, کوئی گرا ہو, چوٹ لگی ہو تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں سکا بیٹا بھی گرا ہوگا تو ماں نہیں پکڑے گا بلکہ گرا دے گی.
دور کرے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. یہ پڑھتے چلے جائیے, بڑا قرآن مجید آپ پہ ایسا اثر کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, زندگی بدل دے گا. آخری گزارش اور یا سلام, قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. سب کو تقریباً یہ سورت آتی ہے چھوٹی سورتوں میں, اور سب کو پتا ہے ویل کا معنی بربادی ہے, تباہی ہے, موت ہے, کچھ نہیں بچتا. اور اگر اس کو میں شرعی نقطہ نظر سے دیکھوں تو یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. اللہ کہتے ہیں نمازی برباد ہو گئے. بھی نماز تو مطلوب تھی, 500 سے زیادہ مرتبہ, 100 مرتبہ حکم ہے, اور پڑھنے والے ہی برباد ہو گئے. ہاں جی, داخلہ لینے والے, کلاسیں اٹینڈ کرنے والے, سردی گرمی میں جانے والے, امتحان میں شریک ہونے والے, لمبا لمبا لکھ کے آنے والے. لیکن اگر ممتحن نے دیکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو یوں کراس کر مارا اور ایک بھی نمبر اسے نہیں دیا اور فیل کر کے سائیڈ پہ کر دیا, تو اس کا تو کیریئر برباد ہو گیا. کون برباد ہوا ہے؟ پڑھنے والا. جس نے پڑھا نہیں اس کی کیا بربادی, وہ تو آیا ہی نہیں, تو ان پڑھ ہے, اس کو کسی اور کھاتے میں رکھا جائے گا, گنا نہیں جائے گا. اسے گن کے بھی نہ گنا جائے تو یہ بربادی کی اور درجے کی قسم ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے, منفی بول بولتا ہے, اور ہاتھ کے اشارے یا آنکھ کے اشارے یا باڈی لینگویج کے ساتھ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, یہ برباد ہو گیا. سر جی آج ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہم جو لفظ بولتے ہیں کمی, آپ مجھے پورے ذخیرہ احادیث سے کسی کے بارے میں یہ لفظ بولا ہوا دکھا دے, مجھے تو نہیں ملا. تعریف ملی ہے, ترخان نے میرے محبوب کو ممبر بنا کے دیا ہے. یہ نہیں کیا ترخانہ گل سن, نہیں, ایک بندے نے چراغ دے دیا, اس سے پہلے چراغ نہیں تھا, نے تعریف کی. کوئی تلواریں بنانے والا ہے تو اس کی تعریف ہے. ہم نے یہ جو لفظوں میں چھوٹے رکھے. اب جو بچہ کام کر رہا ہوتا ہے, کتنے گھروں کا بڑا ہوتا ہے جو چائے پکڑا رہا ہے. یار ساڈے کولوں نہیں اس ویلے کپ پھڑیا جاندہ تے جڑے 4 کپ چک کے لیا ہونڈیا ہوندے ہیں. کتنے گھروں کے نگران, ہم اس کو کتنی حقارت سے کہتے ہیں چھوٹا. یقین کریں مجھے یاد نہیں پڑتا, فرق صرف اتنا ہے, میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنا رہا. یہ قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے, میرا معاشرہ چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے, میں اسے چھوٹا نہیں کہہ پاتا, میں بیٹا بولتا ہوں, بیٹا بات سنا. میں نے آج تک بیرے کو شاید یہ نہیں کہا وہ نہیں بھائی ذرا بات سنا, تو کیا ہو جاتا ہے اس سے؟ یہی تو ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا ہے, دوسروں کو چھوٹا سمجھ لیا ہے. پھر وہ میری سوچ چھوٹی تھی تو میرے بول چھوٹے ہو گئے, بول چھوٹے تھے تو میری تول گھٹیا ہو گئی. جب یہ گھٹنے لگا تو پھر آواز آئی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. سب نے ترجمہ کیا بربادی ہے ان کے لیے جو کم ناپ تول کرتے ہیں. تو یہ صرف باٹ میں نہیں ہے, باپ کا جو مقام تھا میں نے وہ وزن نہیں دیا تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. استاذ کی جو ویلیو تھی میں نے وہ نہیں دی تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. بربادی ہے کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے. اور اگر میرے ہمسائے کا جو رائٹ تھا میں نے اس کو نہیں دیا تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. خبر سچی ہے, برباد ہو گیا. اور یہ بربادی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹیوں میں. ہم بڑے بڑے اونچے گھروں میں آ گئے, بہت دور نکل آئے, لیکن ہمارے اندر کی نفرت نہیں گئی, بغض نہیں گیا, شدت نہیں گئی, حدت نہیں گئی, وہ نرمی, وہ محبت, وہ پیار کہ جو ایک یہودی بچے کے بیمار کے گھر لے جائے اور اسے کہے یا غلام کل لا الہ الا پتر چلیا تے ہے گئی جاندیا جاندیا کہ کام کر, اب پاس ورڈ لالا آگے تیرے کام آئے گا, یہ چیز لے جا آگے تیرے کام آئے گی. میں کئی دفعہ ڈالر نکال کے دے دیتا ہوں, آپ چلیں یہ ریال نکال کے چلیں, آپ کے وہاں کام آ جائیں گے, آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, وہاں جاتے آپ کو چھٹا نہیں کروانا پڑے گا, چینج نہیں کروانا پڑے گا. تو دیتے ہیں جی واقعی یہ اچھا ہوا ہے. بچے نے باپ کی طرف یوں دیکھا, سرانے باپ بیٹھا تھا کہ ابو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ جو کہتے ہیں وہ تو ایسے نہیں. تو باپ خوش قسمت تھا, کہتا ہے یہودی ہو کے اتے ابل قاسم, بیٹے آج اپنے ابو کی بات نہ سن, قاسم کے ابو کی بات سن, یہ روز روز گھر نہیں آیا کرتا. آپ چیک کر کے دیکھ لیں, اگر کوئی ہمیں قرآن کی آیت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنائے, ہم 100 بہانے بنائیں گے اور ڈٹ جائیں گے. پترو دیکھے آجے اجیڑیاں چیزاں میں شروع کی تھی یعنی رسم و رواج, میرے بعد ان کو ترک مت کرنا, گج وج کے رہے آجے. وہ بھائی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟
میں نے صرف ایک کام کیا ہے، جو محبوب نے کہا تھا وہ کرتا چلا گیا ہوں، جس سے روکا رکتا چلا گیا ہوں۔ لوگ قریب جو غیر تھے وہ قریب آ گئے، جو اپنے تھے وہ دور ہو گئے، اور یہی مکے میں ہوا ہے، یہی مدینہ میں ہوا ہے، یہی غزوات میں ہوا ہے، یہی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، بسا اوقات آپ کے اپنے بچے آپ کی ویلیو نہیں کریں گے، لیکن آپ کے پاس جو خزانہ ہے وہ فارس سے آنے والوں کو، وہ حبشہ سے آنے والے، روم سے آنے والے، ان کو قدر ہو جائے گی۔ دور سے آئے ہوئے لوگ کوشش کریں گے کہ کاش میں ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لوں۔ اور کئی دفعہ اپنی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے پیشے کو ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے، رد کر رہی ہوتی ہے، اور باتیں بنا رہی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی کم ہے؟ اس لیے آج جو دورہ ہوا ہے، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بالخصوص مخاطب ہوں کہ آپ نے بہت کمال کا زیور لیا ہے، گہنا لیا ہے، جو کہے مانتے چلے جاؤ، خبر ہے تصدیق کرو، تکذیب نہیں۔ اگر آپ نے تکذیب کر دی نسلیں اجڑ جاتی ہیں، نسلیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کا آرڈر، اسے سب سے بڑے کا آرڈر سمجھ کے مان کے جھک جاؤ، اللہ جھکی ہوئی شاخوں کو پھل دیتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اور اللہ جس سے روکے وہ علیم بذات الصدور کی خبر ہے، وہ روک رہا ہے، یہ بریک ہے۔ جس گاڑی کی جتنی مرضی قیمتی ہو، بریک ٹھیک نہ آواز نکل آئے کہ اس گاڑی کی بریک نہیں۔ میرے دوست ہیں، انہوں نے گاڑی لی تو دوسرے دوست نے کہا یار نے کی لے لیا ہے، یہ دی بریک نہیں ٹھیک ہے، ریلائبل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے ذوق سے لی ہے، چلے میں اس کو نہ بتاؤں، میں نے نہیں بتایا، کسی اور نے کہہ دیا کہ پاجی دی بریک تے اعتماد نہ کرے آجے، اور ایویں ہویا۔ پھر 1 مہینے دے اندر اندر انہوں نے گڈی کٹ دی۔ تو جس انسان کی بریک ٹھیک نہیں، جو اللہ کی نہیں پہ رک نہیں سکتا، جو شریعت کو جہاں سے روک رہی ہے وہاں بریک نہیں لے سکتا، تو بیکار ہے یہ بندہ، جتنا مرضی مہنگا ہو۔ اور جس گاڑی کی ریس ٹھیک نہ ہو، 0 میٹر بھی لے کے آئیں، شو روم سے لے کے آئیں، وہاں آپ کے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ ریس دیتے ہیں وہ ریس نہیں پکڑ رہی، کیا کریں گے آپ؟ لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کیسے لے لے گا؟ اللہ نے انہی کو لینا ہے، ہدی للمتقین۔ اللہ کی محبت انہی لوگوں سے ہے جو اللہ کے کہنے پہ کر گزریں اور روکنے پہ رک جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایسی کوئی وابستگی دے۔ ایک سفر شروع کریں، جنہوں نے پڑھا ہے مبارک ہو، جنہوں نے ابھی نہیں پڑھا نا، رمضان گزر گیا کوئی بات نہیں، ابھی شروع کر لیں۔ ہر صفحے کے اوپر ہائی لائٹر لے لیں، 3 کلر رکھ لیں، خبر کے لیے آپ ایک کلر چوز کر لیں جو بھی ہے۔ ہائی لائٹر آپ لے لیں، پنک کلر کا لے لیں کہ ریڈ کے قریب ہے مجھے رکنا ہے، اسے نہیں پہ، جہاں روک رہا ہے نہیں ہے وہاں ہائی لائٹ کر دیں۔ جہاں اللہ کا آرڈر ہے وہاں آپ پیرٹ کلر سے ہائی لائٹ کر دیں کہ مجھے یہ چلنا ہے، سبز ہے، اشارہ ہے، مجھے گزرنا ہے۔ اور جہاں رکنا ہے بریک ہے ریڈ پہ، ٹھیک ہے، اس کے قریب ترین کلر۔ اور آپ پیلا کلر لے لیں، اس سے خبریں پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اشارہ بھی مل جائے گا، سمجھ بھی آ جائے گی، دنیا بھی کور ہو جائے گی۔ سمجھدار بندہ اشارے کی پاسداری کرتا ہے، اور قرآن تو یہی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ بڑا واضح اشارہ ہے۔ موٹر وے اور عام روڈ میں یہی تو فرق ہے، وہاں رات کو روشنیاں ہوتی ہیں، آئی کیٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ ریفلیکشن ہوتی ہے، مجھے چمک دمک زرق برق لائنیں الگ الگ نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہی تو پتہ ہوتا ہے عام سڑک میں۔ اس میں وہاں پہ باقاعدہ موڑ لگے ہوتے ہیں، کاشن لگے ہوتے ہیں، ایرو لگے ہوتے ہیں، مڑنا ہے، تنگ جگہ ہے، آگے نہیں بڑھنا، کراسنگ کرنی ہے نہیں کرنی۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سفر زندگی کا ایسا مزیدار سفر ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور الحمدللہ اس سفر کو شروع کیے ہوئے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی، بس اوقات لوگ کہتے ہیں 1 آیت ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، 15 ترجمے ہوتے ہیں سامنے، 3 دیوبندی، 3 بریلوی، 3 وہابی اور 3 شیعہ ترجمے، اور باقی 3 کچھ ڈاکٹرز کے، کچھ جو ہے وہ مستشرقین کے، ملحدین کے، اور کچھ جو ہے یہ ہمارے ہاں جو قادیانیت ہے۔ ظاہر ترجمہ تو وہ بھی کرتے ہیں، ڈنڈی کہاں لگتی ہے پتہ چل جاتا ہے جب میرے سامنے 15 ترجمے ہوتے ہیں، میرے پاس 5 چاول رکھے ہوئے ہیں، یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے، دیکھ لیں بھائی، تو ہم چیک کر کے لیتے ہیں۔ پھل کی ویرائٹی، یہی سٹرابری جو ہے 150 بھی تک کے کھان رہی ہے، لیکن دڑے مڑے نال، پلیٹ نال، جو چن چن کے الگ الگ بنا کے رکھی ہوتی ہے سر جی، اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو چنیدہ بنی ہے آپ، چلیے
اور پھر اس کو ذرا انجوائے کیجئے. اللہ کی قسم ایسی خوبصورت 15 ترجمے ہوتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ انگلش ورڈ میں جہاں بھی جانا ہے وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی ترتیب اور توضیح تشریح، پچھلی آیت میں کیا تھا، اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے، سیاق کیا کہہ رہا ہے، سباق کیا کہہ رہا ہے، اور اس میں حکم کتنے ہیں، خبریں کتنی ہیں اور نواہی کتنی ہیں. ایک آیت ڈیلی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 55 تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا قرآن ختم کر کے آیا تھا کہ نہیں، بھئی جو پڑھا تھا اس پہ عمل کیا تھا. ان علم ہی ماذا عمل بھی، جتنا علم تھا اتنا عمل تھا، اتنا ہے، یہ پوچھا جانا ہے. تو تیاری شروع کر دینا ہے سرے سے. آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی ایک نیا مزہ دے گی، ایک سکون ملے گا، آپ کے گھر میں بھی مزہ آئے گا. ابو جی کی آخری دن بھی جو میں نے کام دیکھا ہے، جس دن تک ہاتھ راشے کے باوجود کام کرتا رہا، وہ قرآن مجید کے ساتھ نوٹ لکھ رہے تھے، اور آخری آیت یہ تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان لوگوں کا ساتھ ملے گا. کن کا؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. قلم ڈگمگا گیا ہے، رکے ہیں، اٹھایا ہے، ہاسپیٹل لے گئے ہیں، اور وہ آیت ان کی آخری آیت اور قرآن کے ساتھ ان کی آخری سنگت اور سفر ثابت ہو. تو کبھی اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دے دے، ایسی موت دے دے تو کوشش کریں گھر میں رکھیں، سائڈ ٹیبل میں رکھیں، اپنے جہاں گاڑی ہے ڈیش بورڈ پہ رکھیں. انواع، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے اگر ہمت دی ہے تو بانٹنے والے بھی بن جائیں. کچھ لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہوتی خریدنے کی، کچھ کی ہمت ہوتی ہے، انہیں جانے کی ہمت نہیں پڑتی کہ شہر جا کے لے لیں، تو ان کو گفٹ کر دیں، دنیا کا بہترین گفٹ ہوگا. تو آغاز کریں انشاءاللہ. دنیا میں ممتاز ہوں گے، جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، شرک پڑھتے جائیں گے ختم، بدعت پڑھیں گے ختم، آٹومیٹکلی ہر چیز ختم. آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سراب زندگی کچھ اور ہے، حقیقت زندگی کچھ اور ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی. الہ العالمین، تیری ہی تعریفیں ہیں اللہ. زمین آسمان کی تشتریاں بھر کے تیرے نام کرتے ہیں. مالک خیر اور بھلائی کے امیدوار ہیں اللہ. ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نیکیوں کی بہار رمضان کا مہینہ، قیام اور سیام، الہ العالمین جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہم سے ہو سکی ہیں پیش کی ہیں اللہ قبول فرما. اللہ یہ آنے والا آخری عشرہ ہمارے حق میں کر دے، خیر کر دے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ اسے ہمارے لیے شب قدر بنا دے، لیلۃ القدر بنا دے، اور اللہ ہماری قدریں ڈال دے. میرے مالک ہمارا عمل، ہماری گفتگو، لب و لہجہ، ہمارا ایمان، عقیدہ، اللہ سب ایسا کر دے کہ تجھے پسند آ جائیں. اللہ دنیا عارضی ہے، یہاں ہمارا رکنا بھی عارضی ہے. اللہ اس کے لیے مستقل سوچیں جو لے کے بیٹھے ہیں اس سے نکال کے اللہ آخرت کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بھی ہمارا ذہن موڑ. میرے مالک دنیا دار لوگ ہیں، کافی سارے مسائل ہیں، اللہ ان کو تو حل فرما. اللہ تیرے پاس وسائل ہیں، ہم محروم ہیں. اللہ دعا گو ہیں، بے اولادوں کو اولاد کا میوہ عطا فرما. اللہ جہاں بیٹے نہیں بیٹے عطا کر. اللہ تیرے لیے مشکل نہیں، تیرے لیے صرف کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے. اللہ جہاں بیٹیوں کی کمی ہے بیٹیوں سے نواز. اللہ جہاں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اللہ نفرتوں کو نکال کے محبتیں ڈال دے. اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا. اللہ جس جس جگہ پہ، جس جس گھر میں اللہ کوئی بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ دنیا کے علوم ہمارے پاس بہت ہو گئے ہیں، اللہ آخرت کا علم، قرآن مجید کا علم، تیرے احکام، تیری نواہی اور اللہ تیری خبریں ان پہ یقین کرنے والا، ماننے والا بنا دے. الہ العالمین دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے. اللہ جو مالی مسائل کا شکار ہیں، تنگیاں ہیں، اللہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے اللہ ان کی معاونت فرما. اللہ جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی میں ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہ عالم اسلام کی اس وقت جو درگت بنی ہوئی ہے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اللہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ ہماری کرتوتوں کو نہیں اپنی رحمتوں سے میں معاف فرما. اللہ وطن عزیز کے اندر اس وقت جو خوف کے خطرات کے سائے منڈلا رہے ہیں میرے مالک
یہ بھی ہماری بدعملیاں ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے وطن کو، ہماری مٹی اور دھرتی کو اللہ اپنے خاص کرم کے ساتھ اللہ ہمارے رویے بدل کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلیں، اور توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح ہو سکیں۔ اللہ امن عطا فرما، اللہ دین و دنیا کی کامیابی سے نواز۔ اللہ تجھ سے ایمان والی زندگی، اسلام والی موت مانگتے ہیں۔ اللہ قبر نشر حشر میں آسانیاں فرمانا۔ آج کی اس مجلس کو اللہ قبول فرما لینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔